بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے نعمان بھائی سے۔ پوائنٹ نمبر 6 جو ہمارا ہے، فتنہ دہیمہ کے بعد جو پلورل فارم میں جو فتنے جو بڑی تعداد میں آگے آ رہے ہیں، وہ پوائنٹ 6 بتاتا ہے کہ اندھیری رات کے فتنے سے پہلے آپ نیک اعمال کر لو، کیونکہ اس کے بعد صبح مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، اور شام کو جو مومن ہوگا صبح کافر ہوگا۔ وہ والا جو فیز آ رہا ہے وہ کتنا خطرناک ہے، اس بارے میں ہم نعمان بھائی سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی اہم اور انتہائی کریٹیکل سچویشن میں اس وقت ہم لوگ امت مسلمہ داخل ہو چکی ہے۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ پوائنٹ نمبر 5 پہ ہم اس وقت کھڑے ہیں کہ فتنہ دہیمہ، نظر نہ آنے والا فتنہ، انویزیبل فتنہ، اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ اور اس کے بعد اسی حدیث کے اندر کہ لوگ سمجھیں گے فتنہ چلا گیا، فتنہ پہلے سے زیادہ شدید ہو کر واپس آئے گا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ دنیا کے اندر وہ فتنہ پہلے سے زیادہ شدید ہو کر واپس آیا۔ کرونا 1 جو کہ ایران سے آیا پاکستان میں، کرونا 2 جو کہ انگلینڈ سے آیا پاکستان میں، اب کرونا 3 4 دن پہلے کی نیوز میں یہ میں نے دیکھا کہ یہ ساؤتھ افریقہ سے آ گیا پاکستان کے اندر۔ تو یہ ڈیفرنٹ فتنے جو آ رہے ہیں، نظر نہ آنے والے، ان کا آغاز ہو چکا ہے۔ اور اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، کیونکہ وہ آپ ڈرانے والے بھی ہیں اور خوشخبری سنانے والے بھی ہیں، تو دونوں ہی وصف آپ کے اندر اللہ نے کہا موجود ہے، تو انہوں نے اس سے ہمیں ڈرایا بھی ہے اور اس کے اندر خوشخبری بھی ہے۔ تو جتنی زیادہ احادیث ان فتنوں کے بارے میں آئی ہیں، جس طرح سے انتہائی اہم رکن نماز، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے نماز کی ترغیب دی قرآن پاک میں۔ حالانکہ ایک حکم بھی کافی تھا اللہ تعالیٰ کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کا حکم دے کر اس کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی متعدد اور متصل احادیث جو کہ صراحت کے ساتھ آئی ہیں، آپ دیکھیں کہ کتنی زیادہ احادیث ان فتنوں کے بارے میں آئی ہیں، جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے متنبع کیا۔ یہ وارننگ ہے امت کے لیے، ان مومنین کے لیے وارننگ ہے کہ آنے والا دور انتہائی آپ کی آزمائش ہونے والی ہے، کہ انسان صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا۔ اور مومن کے آپ اوفینسو ایک اپروچ ہے، ایک ہے ڈیفینسو اپروچ۔ اوفینسو اپروچ میں مومن زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ ڈیفینسو اپروچ ہے جس کے اندر اس نے اپنے صرف ایمان کو بچانا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ وارننگ دے دینا کہ تاریک رات کے فتنوں سے پہلے آپ نیکیاں کر لیں، اس کے بعد انسان ایسے فتنے ہو جائیں گے اندھیری رات کی طرح۔ تو آپ کا یہ فرما دینا کہ آپ مومنوں کی اپروچ جو ہے وہ ڈیفینسو ہو جائے گی، اس کا مطلب ہے کہ انسان نیکیاں نہیں کر پائے گا، اس قسم کے فتنے ہوں گے۔ اور اس میں اتنی احادیث ہیں آپ کو، جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ وارن کر دیا کہ تاریک رات کے فتنے، ان سے پہلے آپ نیکیاں کر لو، کہ انویزیبل فتنے، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ 3 کرونا تو آ چکے ہیں، اب نہ جانے کتنے کرونا مزید آنے ہیں، یا اس طرح کی کتنی بیماریاں مزید آنے والی ہیں جو کہ ساری لیب کے اندر انہوں نے بنائی ہیں، بایولوجیکل وارفیئر۔ اس میں حدیث میں الفاظ ہے کہ گائے کی شکلوں جیسے ہوں گے، جس میں تم فرق نہیں کر سکو گے۔ ہاں جی، وہ گائے کی شکل جیسے کہ بظاہر تو شکل ان کی ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن جو ان کو جانتا ہے، ان کے اندر رہنے والا ہے، وہ ان کو پھر پہچان لیتا ہے۔ اس میں بھی ٹیکنیکل جو لوگ ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، جو اسکالرز ہیں، وہ اس کی ڈیٹیلز میں جا کر ان فتنوں کو تو سیپریٹ کر سکتے ہیں، لیکن لوگوں کے لیے تو آج یہ کرونا 1 اور 2 3 ایک لے مین کے لیے تو وہ صرف کرونا ہی ہے۔ اس کو تو یہ تو لیب والے بتاتے ہیں، جی آپ نے یہ والا ٹیسٹ کروانا ہے تو وہ پچھلے سال والا یہ اتنے کا ہے، اس سال والا اتنے کا ہے، ڈیفرینشیٹ تو وہ لوگ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے بڑے فتنے آئیں اور آپ نے ہمیں متنبع نہ کیا ہو؟ تو آنے والا دور، یہ لاسٹ ایپیسوڈ بھی ہم نے کہا تھا کہ یہ انتہائی زیادہ وارننگ ہے اس کے اندر، کہ ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اپنی اصلاح کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ماہ رمضان ہے، ہمیں قرآن کے ساتھ جڑنا چاہیے۔ جتنا زیادہ ہم قرآن کے ساتھ جڑیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں فرقان عطا کر دیں گے۔ فرقان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح اور غلط کی پہچان دے دیتے ہیں، کیونکہ یہ حق اور باطل کو اس کے اندر واضح کرنے والی، اس کو سیپریٹ کرنے والی کتاب ہے۔ اس کے اندر ہدایت بھی اور اللہ کا نور بھی ہے اس کے اندر۔ تو جب ہم قرآن کے ساتھ جڑیں گے تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں جب وہ روشنی حاصل ہوگی، اس کے ذریعے ہمیں ان فتنوں کو پہچاننا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ کیونکہ کی پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے فتنوں کو پہچاننا ہے۔ جو پہچان لے گا وہ اس سے بچ بھی جائے گا، جو ان سے بچا لیا گیا وہ آگے فتنہ، جو سب سے بڑا فتنہ ہے کہ
کیونکہ ایک حدیث ہے کہ جتنے بھی فتنے دنیا میں ہیں یہ دجال ہی کی وجہ سے ہیں. نوح علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر تک ہر قوم نے, ہر نبی نے اس فتنے سے اپنی امت کو ڈرایا ہے. تو اب اس کا اگر ہم اس بالکل اینڈ آف ٹائمز میں ہیں تو تمام یہ فتنہ دجال کی طرف جا رہے ہیں. تو ہم نے ان کو پہچاننا ہے, ان فتنوں کو ہم پہچانیں گے تبھی ہم ان سے بچ سکتے ہیں. تو اس وقت ہم تاریک رات کے فتنوں میں داخل ہونے والے ہیں. تو اس میں مختلف ریکمنڈیشنز ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی, کیونکہ آپ عربس کے لیے بھی ریکمنڈیشنز دے گئے ہیں, عجم کے لیے بھی دے گئے ہیں. جو تو پہاڑوں میں جا سکتا ہے وہ تو پہاڑوں میں جائے گا. سب سے بڑی ریکمنڈیشن تو اس میں یہ ہے کہ آپ پہاڑوں میں چلے جائیں تو آپ ان فتنوں سے بچا لیے جائیں گے. اپنی بکریاں عنقریب بکریاں مومن کا بہترین مال ہوں گی. جن کو وہ چرائے گا, ان سے استفادہ حاصل کرے گا, ان کا دودھ پیے گا, گوشت کھائے گا, اور وہ بکریاں پہاڑوں پر چرتی رہیں گی سبزے کے اندر. لیکن جس کے پاس پہاڑ نہیں ہے, آپ دیکھیں کہ عربس کے اندر بہت سے ایسے ملک ہیں جدھر آپ کو نزدیک ترین پہاڑ نہیں ملتے, تو آپ نے ان کے لیے بھی ریکمنڈیشنز دی ہیں. جس کے پاس اونٹ ہے وہ اپنے اونٹوں میں چلا جائے, جس کے پاس جانور ہیں وہ اس میں چلا جائے, اور جس کے پاس کوئی لینڈ ہے, زرعی رقبہ ہے, وہ اپنی اس لینڈ میں چلا جائے, اور جو کچھ نہیں کر سکتا وہ گھر میں رہے. تو عنقریب ایسا وقت آنے والا ہے کہ جس کے اندر ایمان بچانا ایسے ہو جائے گا جیسے ایک ہاتھ کے اوپر انگارہ رکھا ہو. تو مومنوں کے لیے یہ وارننگ ہے, لیکن صبر کے ساتھ فبشر الصابرین, خوشخبری بھی ہے صبر کرنے والوں کے لیے, جو اس کے اندر حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام تعلیمات کو منوز خاطر رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارے گا. تو انشاءاللہ وہ اس میں اس دور فتن کے اندر وہ جو شہید ہے اس کا ثواب بھی بہت عام شہیدوں سے بڑھا دیا گیا. ایک روایت میں تو 50 تک بھی کہا گیا ہے کہ اینڈ آف ٹائمز کے اندر جو لوگ ہیں, لیکن وہ ایک پرٹیکولر خطے کے اندر ہے. اور اس میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب اس میں تعلیمات بھی ڈیفرنٹ ہیں. ویسے عام طور پر یہ حکم ہے کہ آپ نے اپنے جان اور مال کی حفاظت کرتے ہوئے اگر جو بندہ قتل ہو جاتا ہے تو اس کو شہادت کا رتبہ دیا گیا ہے. لیکن اس کے اندر آپ نے فرمایا کہ تم آدم کے بیٹے کی طرح قربانی دے دینا, آگے سے ریاکٹ نہیں کرنا, اپنے تلواروں کو یا اپنے کمانوں کو کند کر لو, اور ان کو آپ نے استعمال نہیں کرنا اپنے مسلمان بھائی کی طرف, جو کہ ایک بہت بڑے موبز کے اندر, جس کا حدیث میں تفصیل ہے کہ موبز ہوں گے اور ایسا فتنہ ہوگا کہ جو اس کے اندر جھانکے گا وہ اس میں مبتلا ہو جائے گا. جس کے اندر لیٹنے والا بیٹھنے والے سے بہتر ہے, بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہے, کھڑے ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہے, چلنے والا بھاگنے والے سے بہتر ہے جو اس کے اندر حصہ لے رہا ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اب ہم ان سارے فتنوں کو اگر پہلے سے ہم ان احادیث کا مطالعہ کریں گے, ہم ان کی ٹیچنگز اگر لیں گے, تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ آنے والا دور کس قدر ہمارے لیے سخت ہو سکتا ہے, کہ ہم نے اپنے دین کو بچانا ہے, اپنے ایمان کو بچانا ہے. اور وہ ایسے ہوگا جیسے کہ انگارہ آپ نے ہاتھ میں رکھ لیا, اس کی تپش کو آپ فیل کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے ابھی یہ جو سارا سیشن ہے ہمارا, یہ ایک پروگرام جو چل رہا ہے کہ ہم آپ تک یہ ٹیچنگز, یہ تعلیمات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ تک پہنچائیں, اور آپ اس کو آگے دیے سے دیا جلائیں, اس کو آگے لوگوں تک پہنچائیں, اور اس کار خیر میں آپ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مشن میں آپ بھی حصہ لیں. اب اس میں حدیث آتی ہے, اس میں ہے قیامت سے پہلے اندھیری رات کے ٹکڑوں جیسے شدید اور خوفناک فتنے بپا ہوں گے, اور کچھ فتنے دھوؤں کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے. تب لوگوں کے دل یوں مردہ ہو جائیں گے جیسے بدن مردہ ہو جاتے ہیں. ایک آدمی ایمان کی حالت میں صبح کرے گا اور کفر کی حالت میں شام کرے گا. اب یہ فتنے دھوؤں کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے. دھوؤں کے ٹکڑوں یہ بھی بایو ویپنز کی شاید بات ہو رہی ہے. اب یہ دیکھیں نا, ابھی پہلے تو ہم آج یہ تو احادیث مبارکہ تو ایک تسلسل کے ساتھ آ رہی ہیں. اس میں کسی میں اور کوئی ذکر یہ بھی ہے کہ دنیا کے چند مال کے عوض انسان اپنا جو میسج یہ ہے کہ فتنے ہیں, اور فتنے اس طرح کے مختلف ہیں اور شدید ہیں, اور اس میں انسان اپنا ایمان کھو دے گا. اور ایمان کس طرح سے کھوئے گا؟ بکری کے عوض کھو دے گا, دنیا کے چند معمولی ساز و سامان کے عوض کھو دے گا. اس کا مطلب ہے کہ فوڈ کرائسس, ایگریکلچر جو وارفیئر ہے جو ہم پر مسلط کی جانے والی ہے, بایولوجیکل ویپنز ہیں جو ہم پر مسلط کیے جا رہے ہیں, یہ اور جنگیں ہیں جو ہم پر مسلط کی جا رہی ہیں, اور قحط ہے جو کہ ہم پر ویدر وارفیئرز ہیں, جس کے اندر جو الاسکا میں ان کا ایک سینٹر بنا ہوا ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ دجال کے پاس یہ سارے موسم بھی اس کے قبضے میں چلے جائیں گے. یہ سارے کے سارے آپ دیکھیں کہ ایٹ دا سیم ٹائم آپ کے اوپر جو دجالی قوتیں ہیں
جو طاغوت ہے اس نے یہ سارے کے سارے آپ پر مسلط کر دیے، اور آپ کی اس وقت ایجنسیز اور آپ کی اس وقت جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ ان سب سے بیک وقت لڑ رہی ہیں۔ اب اس میں سوری انٹرپٹنگ، اس میں ایک حدیث یہ بھی مل رہی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ قیامت سے پہلے فتنے اس طرح آئیں گے جس طرح اندھیری رات کے ٹکڑے آتے ہیں، آدمی ایمان کی حالت میں صبح کرے گا اور کفر کی حالت میں شام، اور اگر شام ایمان کی حالت میں کرے گا تو صبح کفر کی حالت میں قومیں اپنا دین دنیا کے مال کے بدلے بیچ دیں گی۔ تو اس کا مطلب اسرائیل کے آگے جو یہ جھک رہے ہیں، اسرائیل کے آگے جھکنا، دیکھیں 1 بائی 1 کتنے ہمارے ملک اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں، اور وہ جو دوسری حدیث ہے کہ عنقریب فتنہ جس میں کرونا کے بعد 6 پوائنٹ والی حدیث جو کہ صحیح بخاری میں اور ابن ماجہ میں اور مسند احمد میں آئی ہے، اس میں کرونا کے بعد یہی پوائنٹ ہے کہ عرب کا کوئی گھر نہیں بچے گا جس میں یہ فتنہ داخل نہ ہو جائے، اور ابھی ہم نے دیکھا کہ 6-7 ملک جو ہے نا یکے بعد دیگرے اس میں، اور باقیوں نے بھی تقریباً تسلیم کر لیا، وہ تو ایک دنیا کا خوف ہے جس کی وجہ سے وہ اس کو ابھی اعلان نہیں کرے۔ تو ابھی یہ جو ہمارے اس وقت کنگ ہیں ان کی اور ان کے جو بیٹے کی ایک ٹسل ہے، بیٹے نے تو ان کو تقریباً تسلیم کر لیا، ان کی خفیہ میٹنگ بھی نیتن یاہو سے پیچھے ہو چکی ہے جس کو وہ ڈینائی کرتے ہیں، لیکن وہ ہمارے نیوز چینلز میں انہوں نے ان کی ٹکٹیں اور وہ سارے فلائٹ نمبر سارے شیئر کیے تھے۔ عمران خان نے نیتن یاہو کی اور جو محمد بن سلمان کی ملاقات نیوم سٹی کے اندر ہوئی ہے، تو انہوں نے تسلیم تو کر لیا، صرف اس کو اللہ تو سب جانتا ہے، تو وہ فتنہ تو عنقریب عرب کے ہر گھر کے اندر داخل ہونے والا ہے۔ تو یہ جو قومیں بیچ دیں گی اپنا ایمان، انہوں نے بیچنا شروع بھی کر دیا، اور دنیا کے مال کے عوض نیوم سٹی ہے اور اچھا جو ویکسین ہے، ویکسین میں بیسیکلی یہ کرونا کے جو وائرس ہے اس کی ایبلٹی کو کم کر کے پھر انجیکٹ کرتے ہیں آپ کے اندر، پھر اس کے بعد آپ کی باڈی جو ہے اس کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرتی ہیں، اس طرح پروسیس ہے؟ نارمل جو ویکسین ہے اس میں تو ایسے ہی ہے کہ اس کی ایبلٹیز کو کم کر دیا جاتا ہے، وہ آپ کے اندر انجیکٹ کر دی جاتی ہیں، تو جو وائٹ سیلز ہیں وہ دیکھتے ہیں، تو وہ ایک میسیج دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو میموری کے اندر اللہ نے جو اس کی ایبلٹی رکھی ہوئی ہے آپ کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے۔ جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو سگنیچر جس وائرس کے ہیں یہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، تو وہ اس کے خلاف پھر فائٹ کرنی شروع کرتے ہیں۔ اس فائٹ کے نتیجے میں باڈی ٹیمپریچر رائز ہو جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں بخار ہو گیا۔ تو وہ جب آپ کے جو وائٹ سیلز ہیں جب اس کے اوپر قابو پا لیتے ہیں تو اس ٹیکنیک کو وہ اپنے پاس سیو کر لیتا ہے، نیکسٹ ٹائم جب بھی وہ وائرس آتا ہے تو وہ اسی ٹیکنیک سے، لیکن اس کے لیے آپ کی باڈی میں اینٹی باڈیز ہونی ضروری ہیں۔ تو لیکن جو دوسری ٹیکنیک ہے جو ابھی RNA بیسڈ ہے، یہ وہ جب آپ کے اندر انجیکٹ کرتے ہیں تو یہ اینٹی باڈیز یہ اس کو وہ میتھڈالوجی رائٹ کرواتے ہیں آپ کے اندر کہ یہ وائرس آیا تھا اور ہم نے اس کو اس طریقے سے مارا تھا اور اس کی یہ والی اینٹی باڈیز ہے، یعنی کہ آپ کی باڈی کو دھوکہ دے رہے ہیں، دجل ہے جو RNA بیسڈ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دجالی قوتوں کا یہ پہلا یہ جو آپ کو ویکسین مل رہی ہے اس کے اندر یہ شروع ہی دجل سے ہو رہی ہے، یعنی کہ آپ کے سسٹم کو انہوں نے جیسے غلط انفارمیشن دی جا رہی ہے، غلط انفارمیشن کے ساتھ اس کو رائٹ کر کے نیکسٹ ٹائم اس کی ایبلٹی تو موجود ہوگی اس کے اندر، لیکن اس کے ساتھ وہ اور بہت کچھ آپ کے ساتھ آپ کی باڈی کے ساتھ وہ کریں گے جو RNA بیسڈ جو پاکستان کے اندر اس وقت استعمال ہو رہی ہے، جو چائنا سے آئی ہے، وہ RNA بیسڈ نہیں ہے، وہ دوسری ویکسین ہے جیسی ہم پہلے دوسری ویکسین اس میں تو کرونا کا بیسک وائرس آپ کے اندر انجیکٹ کیا جا رہا ہے، جی انجیکٹ کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے لیے اب کورونا ہر سال اپنی شکل اگر چینج کر رہا ہے اور 6 مہینے بعد اب یہ نیا آ گیا ہے، وہ اپڈیٹ ہو کے آ رہا ہے، وہ پھر آپ کو بار بار اپگریڈ ہو کے آ رہا ہے، وہ پھر اس کی ویکسین پھر لگوائیں گے، پھر آپ اگلے کی لگوائیں گے، تو پھر ایک سلسلہ چلتا رہے گا، اور یہ ویکسین یہ اینٹی باڈیز ڈیزالو ہو جائیں گی، کیونکہ ایک بندے کو اگر کورونا ہوتا ہے نا اس کے اندر ضروری نہیں ہے کہ وہ اینٹی باڈیز اس کی رہیں، باڈی ٹو باڈی ویری کرتا ہے، وہ بعض لوگوں کی 4 مہینے میں ڈیزالو ہو جاتی ہیں، بعض کو ہم نے دیکھا کہ دوسری دفعہ کورونا ہو گیا، بعض کو دیکھا کہ نہیں ہوا جس کے اندر اینٹی باڈیز ہیں۔ تو اسی طرح سے جب وہ آپ کے اندر انجیکٹ کریں گے تو بعض لوگوں کے اندر اینٹی باڈیز رہیں گی، بعض کے اندر ڈیزالو ہو جائیں گی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اپنے آپ کو گھروں میں بند کر لو، آئسولیٹ کر لو اپنے آپ کو، یا زمین پہ چلے، جس کے پاس زمین ہے وہ زمین پہ چلا جائے، جس کے پاس جانور ہے جانوروں پہ چلا جائے، یا جو گھر میں بند کر لے اپنے آپ کو، یا پہاڑوں میں چلے جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے عام پبلک سے اپنے آپ کو دور کرنا ہے۔ جی عام پبلک سے اپنے آپ کو دور کرنا ہے، آئسولیشن میں رہنا ہے۔ اگر آپ جانوروں میں رہیں گے، اس میں بزی رہیں گے، تو آپ کا سوشل سرکل اور وہ لوگ یہ تو ایک اس کا ابھی آنے والے وقت میں ہم دیکھیں گے، یہ تو ایک اس کا تجزیہ نا جو ہم کر رہے ہیں کرونا کے ساتھ، اور ڈیفرنٹ اور بھی اس کے ساتھ بایولوجیکل ویپنز ابھی ہم نے دیکھا کہ یہ سندھ کے اندر ہمارے عام اس وقت پک نہیں رہے، وہ جس ٹہنی پہ وہ لگ رہے ہیں وہ ٹہنی کالی ہو رہی ہے، اس کو کاٹنا پڑ رہا ہے۔
تو اگر یہ ہم پر ایگریکلچر وار مسلط کر دی جاتی ہے اور ہمارے ادھر پھل فروٹ اور یہ گندم اگر نہیں پکتی اور ہوا کے اندر ہم نے دیکھا پچھلے دنوں میں اسٹیٹک چارج آیا ہوا تھا اور نمی کم ہو گئی تھی جس کی وجہ سے کافی پھل جو ہے ہم نے دیکھا کہ مختلف علاقوں میں وہ پکے بغیر درختوں کے اوپر سوکھ گیا. تو یہ آنے والے جو دن ہے نا, کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور, تو یہ ایک ٹریلر ہے اور ہم ان احادیث کی روشنی میں یہ تجزیہ کر سکتے ہیں کہ قحط بھی آئے گا اور وارز بھی ہوں گی اور ایک میسو لیول پہ دنیا کی تباہی بھی ہوگی اور بیماریاں بھی ہوں گی, فتنے بھی ہوں گے, اور ان فتنوں, یہ سارے فتنے اب لیڈ کریں گے فتنہ دجال کی طرف. اسی کے دوران امام مہدی کا ظہور ہے انشاءاللہ. اور یہ چیز بڑی کلیئرٹی میں نظر آتی ہے کہ یہ اب کوئی عام دور سے ہم نہیں گزرے, یہ غیر معمولی دور ہے. پوری دنیا کا لاک ڈاؤن میں چلے جانا, یہ کرونا کا اٹیک ہونا, پوری دنیا کے اندر یہ فتنہ اس طرح پھیلنا کہ پوری دنیا ہل جائے گی. جس طرح ہمارا پوائنٹ نمبر 4 ہے نا کہ پوری دنیا ہل جائے گی, اور پوری دنیا ہل گئی ہے. خانہ کعبہ بند ہو چکا ہے, مسجد نبوی بند ہو چکی ہے. آج کوئی عمرہ کرنے جانا چاہے وہ نہیں جا سکتا. اب جتنی ریسٹرکشنز انہوں نے لگا دی ہیں, جو انہوں نے اس پہ پیرامیٹر سیٹ کر دی ہیں, کہ ریکوائرمنٹ جو لگا دی ہیں کہ بھی آپ کو پہلے کوئی ایپ ہے اس میں آپ کو اپنے آپ کو شامل کرنا پڑے گا, اس میں اجازت ملے گی, پھر آپ جا سکیں گے. اور آپ کو پہلے تو آئسولیشن میں 14 دن گزارنے پڑیں گے ہوٹلز میں, وہ بھی انہی کے مخصوص ہوٹلز ہیں. باقی تو وہاں سارا شٹ ڈاؤن ہو چکا ہوا ہے, مکہ میں بھی مدینہ میں بھی. جتنا بھی کاروباری جو وہاں پر جو سسٹم چل رہا تھا سب شٹ ڈاؤن ہو چکا ہوا ہے. تو بڑی مخصوص ہوٹلز ہیں, گنتی کے 4-5 ہوٹل ہیں جو کہ اس وقت کام کر رہے ہیں وہاں پہ. اب یعنی کہ یہ دیکھا جائے کہ ہم اتنے غیر معمولی دور میں ہیں کہ ہم اپنے حرم شریف میں نہیں جا سکتے. پہلے تو چلو غریب لوگ نہیں جا سکتے تھے, اب تو کوئی بھی نہیں جا سکتا. لیکن یہ دیکھیں نا, اس وقت مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, یہودی اپنی عبادت گاہ میں جا رہے ہیں, کرسچنز اپنی عبادت گاہ میں جا رہے ہیں, ہندو بھی اپنی تیرتھ یاترا پہ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو سارے لوگ اس کرونا کے باوجود اپنی عبادت گاہیں ان کی آباد ہیں. اگر کسی کی غیر آباد ہوئی ہیں تو وہ مسلمانوں کی ہوئی ہیں. ایک اس سے آپ دیکھیں کہ ایک ایجنڈا آپ کے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے. اب 6 مہینے 8 مہینے غالباً دبئی کے اندر مساجد بالکل بند رہی ہیں. اس کے بعد ان مساجد کو کھولا گیا, لیکن مندر تو کھلے رہے ہیں. مندر کو تو بند نہیں کیا گیا. جو چرچ ہیں, چرچ تو کھلے رہے ہیں. ان کو تو وہ دیوار گریا پہ وہ آج بھی جا رہے ہیں یہودی, وہ تو سب کچھ ان کا سب کچھ چل رہا ہے. یہ پابندیاں خالی یہ مسلمانوں کے اوپر کیوں پابندیاں ہیں؟ یہ خانہ کعبہ ہی کو کیوں بند کیا گیا, روزہ رسول ہی کو کیوں بند کیا گیا؟ اور وہاں سے میسیج گیا پوری دنیا کے لیے, تمام مساجد کو, اور سب سے پہلے عربوں نے کیا. اس کے بعد دیکھا دیکھی پھر آہستہ آہستہ یہ پاکستان اور انڈیا کے اندر بھی مساجد کے اندر یہ سارا ہم نے دیکھا کہ یہ پابندیاں اور یہ نماز کا طریقہ کار میں تبدیلی, شرعی طریقہ کار میں 6 فٹ دور کر دیا, اور چند مخصوص صرف لوگ جائیں گے. اور پھر دیکھا کہ ایک مؤذن, ایک امام اور ایک اس کے پیچھے صرف. ہم پہلے یہ دین سے دور تھے, لوگ بدزن ہوئے ہوئے دین سے, اوپر سے ان کو بہانہ مل گیا جی کہ اب تو چلو مسجد بھی نہیں جانا, اب تو یہ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا, رمضان میں تراویحیں بھی نہیں پڑھنی ہیں. لوگ اور ایزی ہو گئے, اللہ سے اور دور ہو گئے مزید. خانہ کعبہ پہلے لوگ چلے جاتے تھے, اب وہ بھی اب سلسلہ بند ہو گیا ہمارے لیے. تو بڑے غیر معمولی سے دور میں ہم گزرے ہیں اس وقت. اگر اس کو کوئی سمجھے گا نہیں تو وہ پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت دور نکل چکا ہوا گمراہی میں. اب یہ چونکہ اس وقت عالمی طاقتیں دنیا کے اندر اپنا جو نیو ورلڈ آرڈر ہے وہ نافذ کرنا چاہ رہی ہیں, تو ان کے راستے میں ون ورلڈ آرڈر جو کہ اللہ کی وحدانیت کا آرڈر ہے وہی راستے میں حائل ہے. باقی تو آلموسٹ وہ سب کو وہ شکست دے چکے ہیں. تو یہ جو اب فائنل آرمیگیڈون ہے, یہ اس سے پہلے یہ ہم اس کی طرف جا رہے ہیں. اس کے اوپر کافی ایپیسوڈز پہلے بھی بن چکے ہیں, لیکن ابھی جو لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے, کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آگ جیسے انگارہ ہاتھ میں رکھنا, تو وہ میرے لیے بھی بڑی ایک فکر انگیز بات ہے کہ ہم نے اپنے ایمان کو کس حد تک ہم نے مضبوط کرنا ہے, کیا دعائیں اللہ سے مانگنی ہیں, کس طرح سے اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑنا ہے کہ ہم اپنا ایمان بچا لیں. کیونکہ اگر ایمان چلا گیا, توبہ نعوذ باللہ من ذالک, تو سب کچھ چلا گیا. اس کے بعد تو ابدی ناکامی ہے. پھر تو اگر ایمان بچا لیا تو پھر تو معافی کی امید ہے اللہ کے ہاں ہمیں. تو بیسیکلی سمجھ یہی آ رہی ہے کہ اپنے ایمان پہ ہم نے کام کرنا ہے, اللہ کے ساتھ کنیکشن کو سٹرونگ کرنا ہے, اور اپنے آپ کو گناہوں سے دور کرنا ہے, کیونکہ گناہوں سے دور ہوں گے تبھی ہم کنیکشن اللہ سے سٹرونگ کر سکیں گے. اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہمیں اپنی ذات کے اوپر کام کرنے کی ہے,
انڈیویجولی، کیونکہ اب تو وہ دور نہیں ہے، اب تو اپنے اوپر توجہ دینے والا دور ہے، دور فتن ہے. اس زیادہ تر لوگ اس وقت گمراہی میں ہیں، زیادہ تر لوگ اگری نہیں کرتے حق سے، زیادہ تر لوگ بس فتنوں میں مبتلا ہیں اور وہ حق کو سمجھنا بھی نہیں چاہتے. تو اسی لیے ہمیں اپنے خاص لوگوں کا خیال کرنا ہے. سب سے پہلے اپنی ذات کا، اپنے آپ کو ہم نے نکالنا ہے ان گناہوں سے جن گناہوں میں ہم نے پچھلی ساری زندگی گزاری ہے. تو سب سے پہلے اپنی ذات پر کام کرنا ہے اور اللہ کے ساتھ کنیکشن سٹرونگ کرنا ہے، اور آگے تیار رہنا ہے کہ آگے جتنی تیزی سے معاملات اب بدلنے جا رہے ہیں پوری دنیا کے اور بدل رہے ہیں، تو وہ اس کے لیے ہمارا ایمان سٹرونگ ہوگا تو ہمارے لیے آسانی اللہ تعالیٰ رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کو ہمیں فائٹ کرنا ہمارے لیے ایزی ہوگا، اور اس کے خلاف کھڑے ہونا، فتنوں کے خلاف کھڑے ہونا ایزی ہوگا ہمارے لیے انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہم اپنا ایپیسوڈ کا یہاں پر اختتام کرتے ہیں. اجازت دیجیے. السلام علیکم.